دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ نے صورت ہی ایسی بنائی، جمال ہی ایسا دیا، خوبصورتی ہی ایسی دی کہ جو حضور کو دیکھتے وہ دیکھتے ہی رہ جاتے۔ تو کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے محض حضور کو دیکھا، پھر اس کے بعد لب کھلے تو کلمہ ہی جاری ہوا۔ وہ خوبصورتی اور وہ جمال اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک عضو بدن خوبصورتی کا مرقع تھا، بلکہ خوبصورتی کا معیار تھا۔ حسن کیا ہوتا ہے، حسن کا معیار کیا ہوتا ہے، جمال کسے کہتے ہیں، خوبصورتی کی تعریف کیا ہے، اعضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توازن دیکھ لو، تمہیں پتہ چلے گا کہ حسن کسے کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو حسن بخشا، جو جمال دیا، جو خوبصورتی دی، وہ حضور کے مبارک قدموں سے اس کا انداز کیجئے کہ جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے مبارک قدموں کا ذکر کرتے ہوئے وصف جمال محمد کی کہانی چھیڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن البشر قدما، کہتے ہیں کہ کائنات میں جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے کسی کے تھے ہی نہیں۔ جو جمال اللہ نے حضور کے مبارک قدموں کو دیا تھا، اللہ اکبر، وہ کسی اور کا مقسوم نہیں تھا۔ خوبصورت قدم۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کے وصاف ہیں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہند بن ابی حالہ کو ایک دن کہا کہ مجھے اپنے آقا و مولا کا حلیہ بتاؤ، تو انہوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا۔ یہ حضور کے وصاف ہیں، چونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو بہت قریب سے دیکھا اور آقا کریم علیہ السلام کی زیارت سے مالا مال ہوئے۔ ویسے حضرت امام حسن نے بھی تو حضور کو دیکھا تھا، اور بھی اصحاب نے حضور کو دیکھا تھا۔ یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ صحابی ہی تب بنتا ہے جب وہ حضور کو بنظر ایمان دیکھے، لیکن صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ حضور کیسے تھے، میاں تم نے نہیں دیکھا؟ تو وہ کہتے تھے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ صرف چند لوگ ہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ تو علماء نے لکھا کہ حضور کے چہرے پہ جلووں کی تابش ایسی تھی اور حضور کا جمال ایسا تھا اور اس کی چمک ایسی تھی کہ کسی میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ جی بھر کے دیکھ سکے۔ تو بعد میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ تم نے دیکھا تو حضور کیسے تھے؟ اگر ان لوگوں کی تعداد میں آپ کو بتاؤں تو 3 درجن سے زیادہ نہیں ہوگی جو حضور علیہ السلام کے وصاف ہیں، حضور کے حلیہ نگار ہیں، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کا نقشہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھا 1,24,000 اصحاب نے ہے، لیکن جو وصف بیان کرتے ہیں، شمائل رسول کو بیان کرتے ہیں، ان کی تعداد 3 درجن سے زیادہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو بچپن میں دیکھا، جنہوں نے حضور کو سوئے ہوئے دیکھا، حضور کو بہت قریب سے دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کا آنا جانا بہت زیادہ تھا، اس طرح انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں تو اس کا سبب یہ ہے کہ میرے پاس حضور کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا۔ فلما نظرت الى انوارہ فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، کہا کہ جب میں حضور کو دیکھتا تھا تو اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر ہیں،
اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور یہ حسن بھی ابھی پوشیدہ ہے، 70,000 بشریت کے پردے ڈالے گئے ہیں۔ اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کوئی جلووں کی تاب ہی نہ لا سکتا۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے، کس کی ہمت تھی۔ اب چھپا ہوا مستور حسن بھی اگر دیکھتے ہیں تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھتے ہیں، اور بیان کرنے والوں کی تعداد میں نے عرض کی کہ 3 درجنوں سے زائد نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا۔ اب امام حسن پوچھ رہے ہیں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ نے حضور کو دیکھا تو مجھے بتائیے میرے نانا کا جمال کیسا تھا۔ تو حضرت ہند بن ابی حالہ نے حضور کا حلیہ بیان کیا۔ تو جب حضور کے قدموں کی کہانی انہوں نے بیان کی تو حضرت ہند بن ابی حالہ نے کہا کان نبیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شسن القدمین والکفین، حضور علیہ السلام کے مبارک قدم اور حضور کی ہتھیلیاں پر گوشت تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں کا جمال بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ السلام کے قدموں کے بارے میں امام ترمذی جو شمائل میں حدیث لائے ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی بیان کیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسیح القدمین، حضور علیہ السلام کے مبارک قدم ملائم تھے، خوبصورت تھے، کھردرے نہیں تھے، کوئی پھٹن نہیں تھی۔ عمومی طور پہ قدم پھٹ جاتے ہیں اور ایڑیاں بہت سارے لوگوں کی پھٹ جاتی ہیں تو وہ خوبصورتی باقی نہیں رہتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور مسیح القدمین تھے، اور جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں پہ پانی ڈالا جاتا تو وہ ڈھل کے نیچے چلا جاتا۔ یہ تھا حضور کے قدموں کا حسن اور حضور کے قدموں کا جمال۔ اچھا، آقا کریم علیہ السلام کی جو مبارک ایڑیاں تھیں وہ زیادہ پرگوشت نہیں تھی، ان کے اوپر گوشت زیادہ نہیں چڑھا تھا، اس لیے کہ ایڑیوں کا زیادہ پرگوشت ہونا ایڑیوں کے حسن کو زائل کر دیتا ہے۔ حسن کا مرقع ہی جمال مصطفیٰ ہے، تو اس لیے اللہ نے ایک ایک عضو کو تراش کر کے بنایا ہے، بلکہ پوچھ پوچھ کے بنایا ہے۔ جس طرح حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، محبوب مجھے تو یوں لگتا ہے جس طرح آپ کے رب نے آپ کو آپ سے پوچھ کے بنایا ہے کہ محبوب بتاؤ کہ میں آپ کے اعضاء کو کیسے توازن اور کیسے حسن اور کیسے جمال دوں۔ تو حضور کی مبارک ایڑیاں یہ پرگوشت نہیں تھی، باقی حضور کے پاؤں پرگوشت تھے اور کوئی پھٹن نہیں تھی، بالکل نرم گداس اور بالکل جو ہے وہ ملائم تھے، اور جب پانی ڈالا جاتا تو پانی ڈھل کے نیچے 1 سیکنڈ میں آ جاتا۔ یہ اللہ نے محبوب کو حسن دیا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ نے کہا کہ حضور کے مبارک تلوے جو تھے وہ درمیان سے اٹھے ہوئے تھے، ایڑیوں سے لے کر کے انگلیوں تک یہ تلوہ کہلاتا ہے، جو اس کا نچلا حصہ جو زمین سے مس کرتا ہے، اور اس میں جو درمیان والا حصہ ہے یہ اٹھا ہوا ہو اور بالکل پاؤں سیدھا نہ ہو تو یہ پاؤں کا حسن ہے۔ پاؤں کا بالکل سیدھا ہو جانا یہ پاؤں کے حسن کو زائل کر دیتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا خم ہو، جب چلے تو انگلیاں اور پنجے کا جو ہے وہ آگے والا حصہ زمین پہ لگے اور ایڑی لگے، اور درمیان والا حصہ زمین پہ نہ لگے، تو یہ حسن ہوتا ہے کسی کے پاؤں کے تلوے کا۔ اللہ نے محبوب کے مبارک قدم کی پشت کو بھی حسن دیا، حضور کے تلووں کو بھی حسن دیا، حضور کی ایڑیوں کو بھی حسن دیا۔ سائل الاطراف، حضور کی مبارک انگلیاں قدرے لامبی تھی، اور یہ حسن ہوتا ہے۔ انگلیاں چھوٹی ہوں، ان کا قد پست ہو تو پاؤں کی خوبصورتی دکھائی نہیں دیتی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی انگلیوں کو بھی ایک لمبائی عطا کر کے اس کو بھی ایسا جمال دیا تھا یار جو پاؤں کو دیکھتا رہے وہ پاؤں کو ہی دیکھتا رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، بعض احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک تلوے جو ہیں لیس لہا اخمس، یہ لفظ ہیں کہ وہ اخمس نہیں تھے، یعنی وہ درمیان سے اٹھے ہوئے نہیں تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی روایت ہے اس میں یہ ہے لیس لہا اخمس، اور حضرت ہند بن ابی حالہ سے جو حضور کے مبارک تلووں کا حسن بیان کیا گیا ہے تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
का मुबारक कदमों का, तलवों का हुस्न ये था कि वो दरमियान से थोड़े से उठे हुए थे और ये खूबसूरत पाँव का जमाल होता है। तो इन दो चीज़ों में उलमा ने तत्बीक की है। अल्लाह उन उलमा की कब्रों पर रहमतें नाज़िल करे जो हुजूर के हुस्न पे, हुजूर के जमाल पे गुफ्तगू करते रहे और एक एक उज़ब पर उन्होंने कई कई सफ़हात लिखे और किताबें उन्होंने तहरीर की हुजूर के जमाल पर। अब हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इन्होंने तो हुजूर को घर में देखा था। ये हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फर्जंद थे अबू हाला से। अब इन्होंने तो देखा, अब हुजूर लेटे हैं तो इन्होंने हुजूर के पाँव को देखा कि दरमियान में हल्का सा खम है और ये पाँव का जमाल है। अब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो हुजूर के पाँव को देखा तो ये अंदरूने खाना का देखना नहीं था, तो इन्होंने कैसे देखा? तो हज़रत अबू हुरैरा से मरवी एक रिवायत से समझ आती है कि उन्होंने जो कहा कि लैसा लहा अखमस, कि उनके मुबारक तलवे दरमियान से उठे हुए नहीं थे बल्कि बिल्कुल बराबर थे, तो इसका क्या मतलब है? तो हज़रत अबू हुरैरा से एक रिवायत मरवी है, वो फरमाते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम किसी चट्टान के ऊपर चलते तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वहां कदम पड़ता तो वो उस चट्टान के अंदर हुजूर का कदम घुस जाता, वो मोम की तरह चट्टान नरम हो जाती। इस तरह ज़मीन पर भी हुजूर चलते तो मुबारक पाँव का जो निशाने कदम है वो पूरा दिखाई देता। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इससे ये समझे कि हुजूर के तलवे जो हैं वो बराबर हैं। तो उलमा ने इस पर गुफ्तगू की है। एक तो हुजूर जब चलते थे तो आका करीम पूरे जोर से कदम ज़मीन पे रखते थे और इस विकार से चलते थे कि जिस तरह हुजूर ऊंचाई से नीचे की तरफ उतर रहे हो। तो जब पाँव को जमा करके जोर से रखा जाए तो फिर जो है वो निशान नीचे पड़ता है। या अल्लाह अपने महबूब के लिए ज़मीन को और पत्थरों को भी नरम कर दिया तो फिर हुजूर के तलवों का नक्श भी ज़मीन के ऊपर जो है वो हवेदा हो जाता। सुल्तान कातिबाई ने एक ऐसा ही पत्थर जिसके बारे में शुनीद थी कि उस पर हुजूर के कदमों का नक्श मौजूद है, तो उन्होंने 20,000 दीनार के अंदर वो खरीदा और उन्होंने ये कहा कि जब मैं फौत हो जाऊं तो हुजूर के कदमों के निशान वाला पत्थर मेरी कब्र के सरहाने बतौर कतबा लगाया जाए। अल्लामा शहाबुद्दीन खिफाजी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, हुवा मौजूदुन इलल आन, वो अपने दौर में कहानी बयान करते हैं, कहते हैं वो आज भी सुल्तान कातिबाई की कब्र के सरहाने वो पत्थर नस्ब है जहां हुजूर के कदमों के निशान मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक तलवे, हुजूर अलैहिस्सलाम की कम गोश्त तराशी हुई एड़ियां और मसीहल कदमैन, हुजूर अलैहिस्सलाम के मलाइम नरम गदास पाँव, उनका हुस्न और उनका जमाल, और आका करीम अलैहिस्सलाम के कदमों की उंगलियां जो कदरे लांबी थी और उनमें जो दरमियान वाली उंगली थी वो ज्यादा लंबी थी। उस पर हजरत मैमूना बिनते करदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस उंगली का हुस्न बयान करती है। कहती है मुझे शौक हुआ कि मैं हुजूर को देखूं, तो अपने वालिद गिरामी के साथ हज्जतुल विदा के मौके पर मैं भी सादते हज पा रही थी। तो हुजूर को मिलने के लिए जब हम पहुंचे तो आका करीम ऊंटनी के ऊपर सवार थे, नाका पर जलवा फिराज थे। तो मेरे में हिम्मत ना हो सकी कि हुजूर के चेहरे को देख सकूं। ऐसा जलवा, ऐसा जमाल, अल्लाह अकबर, और ऐसा रूप और ऐसी चमक चेहरे की और ताबशें थी कि मेरे अंदर हिम्मत ना हो सकी कि मैं हुजूर के चेहरा नूर को देख सकूं। अब आका करीम ऊंटनी पे सवार थे तो मैं हुजूर के मुबारक पाँव को देखने लगी। मैं बस हुजूर के पाँव का जमाल और खूबसूरती देखने लगी, उसी में खो गई। अब हजरत मैमूना बिनते करदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर के मुबारक कदमों की एक उंगली का हुस्न बयान करती है। अल्लाह अकबर। हजरत मैमूना बिनते करदम से यही एक रिवायत मरवी है। सारी जिंदगी उनके पास सरमाया यही था। जब किसी मजलिस में जाती तो वो कहती तुम्हें बताऊं हुजूर की मुबारक उंगली का हुस्न क्या था। ये सरमाया साथ लिए लिए फिरती कि मैंने हुजूर की उंगली को देखा है, मैंने हुजूर के कदम और हुजूर अलैहिस्सलाम के तलवों की ज़ियारत की है। तो वो उस हुस्न को बयान करते हुए कहा करती थी, फमा नसी तो फी मा नसी तो
طولا اصبع قدمہ السبابہ علی سائر اصابعہ، جو سبابہ انگلی ہے، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو سبابہ انگلی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ والی انگلی کا جو قد دراز تھا اور باقی انگلیوں کی نسبت وہ انگلی لمبی تھی، کہا اس کا حسن آج بھی میری نگاہوں میں گھومتا رہتا ہے اور ہر وقت میرے تصور میں رہتا ہے، میرے تصور سے کبھی اس انگلی کا جمال ہی ختم نہیں ہوا، انگلی کا حسن ہی کبھی زائل نہیں ہوا، ہر وقت اس کے تصور میں کھوئی رہتی ہوں۔ یار چہرے کے جمال کو کون بیان کرے گا، یہاں تو انگلی کا حسن بیان نہیں ہو رہا۔ ابھی وہ شعر پڑھا جا رہا تھا نا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جمال، وہ خوبصورتی اور حضور کے مبارک قدم، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن البشر قدما، کہتے ہیں جتنے سونے قدم، جتنے من مونے قدم میرے حضور کے تھے، اتنے سونے قدم کسی اور کے تھے ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جمال، وہ خوبصورتی اور وہ نور عطا کیا تھا۔ اچھا، یہ قدم، یہ ایڑیاں، یہ مبارک تلوے اور یہ داراز انگلیاں اور ان انگلیوں کی چمک اور ان کی رنگت کا جمال اور خوبصورتی، جہاں اس کا صوری حسن تھا تو مانوی حسن بھی دیکھنے والا تھا۔ یہ قدم اٹھ جائیں، اللہ اکبر، تو تقدیر کے فیصلے ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان قدم کی اونچائی، ان قدم کی بلندیاں کہ عرش حق ان قدموں کے بوسے لے رہا ہے۔ اور میرے امام بولے، زہے عزتو اے طلائے محمد، زہے عزتو اے طلائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ قدموں کا حسن وہ بھی دیکھنے والا، اور قدموں کی بلندی اور اونچائی اور اس کی شان و شوکت وہ بھی دیکھنے والی۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، حضرت عمر فاروق کے ساتھ اور حضرت عثمان غنی کے ساتھ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ یہ حدیث آپ نے بارہا علماء سے سنی ہے۔ احد کی چھاتی پہ جب حضور کے قدم آئے، اللہ اکبر، تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا، مقدر جاگ گئے، بخت بیدار ہو گئے۔ ان کے قدم جو کہ اس شاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جب چھاتی پہ آ جائیں تو کون عاشق نہیں جھوم جائے گا۔ یہ تو حضور کے قدموں کے حسن کو بیان کیا جا رہا ہے، آپ کی روح رقص کر رہی ہے اور آپ کا دل جو ہے وہ ایک عجیب سرور اور کیف کی وادی میں اور ایک جو ہے وہ خوشیوں کے جو ہے وہ عالم میں نہال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن یہ قدم جب چھاتی پہ آیا تو پھر احد، ظاہر تو پتھر ہے احد، لیکن حضور سے پتھر بھی پیار کرتے ہیں۔ فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ہم سے پیار کرتا ہے، پہاڑ ہے، پتھر ہے، لیکن ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف سرکش انسانوں اور جنوں کے علاوہ کائنات کی ہر شے حضور سے پیار کرتی ہے، حضور سے محبت کرتی ہے۔ آؤ میں تمہیں پیار کی ایک اور کہانی سناؤں۔ مسجد نبوی ہے، آقا کریم تشریف فرما ہیں، منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، ابھی واز کا آغاز ہی کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک جانب سے رونے کی آواز آنے لگی۔ صحابہ کہتے ہیں رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ لگتا تھا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کناقۃ الخلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے اور وہ اس کے غم میں، اس کی جدائی میں درد سے روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، رونے والے کا انداز درد ایسا ہی تھا اور لگتا تھا کہ جس طرح اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن رونے والا دکھائی بھی نہیں دیتا، اور ماحول کے اندر اس طرح درد پھیل رہا ہے کہ سینوں میں دل لرز رہے ہیں اور عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ حضور ابھی بیٹھے ہیں، خطبے کا آغاز بھی نہیں ہوا اور رونے والا کیف و درد میں روتا چلا جا رہا ہے۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر، حضور منبر سے نیچے تشریف لائے۔ صحابہ کی آنکھیں محو حیرت ہیں، استجاب کا عالم ہے، یہ کون رو رہا ہے اور اتنے درد سے رو رہا ہے اور دکھائی بھی نہیں دے رہا۔
آقا کریم منبر سے نیچے جلوہ فراز ہوئے، ایک سمت بڑھے، کھجور کا خشک تنا پڑا تھا۔ آج پہلا دن تھا کہ منبر حضور علیہ السلام کے لیے بچھایا گیا، ورنہ یہ خشک تنا دیوار کے ساتھ جو ہے وہ رکھا گیا تھا اور حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کے واز کیا کرتے تھے۔ جب منبر بن گیا تو اس کو اٹھا کر کے اب اس کی ضرورت نہیں رہی، ایک کونے میں ڈال دیا گیا۔ اب جو ہی حضور منبر پہ تشریف فرما ہوئے تو اس خشک تنے کا کلیجہ لرز اٹھا اور وہ ایسے روتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے اور وہ روتی ہے، اس طرح وہ خشک تنا رو رہا تھا۔ اس تنے ہنانا در ہجر رسول زار می نالت جو ارباب عقول، جس طرح عقل والے، جس طرح جو ہے وہ فہم و ادراک رکھنے والے لوگ روتے ہیں درد سے، وہ رو رہا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ بچھڑا ہوا بچہ جب اپنی ماں کو ملے تو اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، اس کی گھگی بن جاتی ہے، تو یہی کیفیت اس کی ہو گئی، اور آقا کریم اپنا دستے رحمت اس کے اوپر پھیرتے چلے جاتے ہیں۔ بتدریج اس کی سسکیاں، اس کے رونے کی آواز کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ خاموش ہو گیا۔ حضور پھر دوبارہ تشریف لائے اور منبر پہ خطبہ دینے سے قبل صحابہ کی آنکھوں میں استعجاب کا عالم دیکھا، حیرت کی فراوانی دیکھی۔ فرمایا کہ تم جو سوال کرنا چاہ رہے ہو، جو تمہاری آنکھوں میں پوشیدہ سوال ہے، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ لو لم افعل ہاکذا لحن الی یوم القیامہ، اگر میں منبر سے اتر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا، یہ قیامت تک یوں ہی روتا ہی رہتا۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ حضور کی محبت میں ایک خشک تنا بھی زارو زار روئے تو جس کے سینے کے اندر محبت بھرا دل ہے تو وہ حضور کے عشق میں آنسو کیوں نہیں بہائے گا؟ حضور کی یاد میں اس کی آنکھیں آنسو کا خراج کیوں نہیں دیں گی؟ تو وہ خشک تنا حضور کی محبت میں رو رہا ہے۔ اب ہے یہ پتھر، لیکن میرے حضور فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اب حضور اپنے اس محب کے گھر تشریف لے گئے اور اس کی چھاتی پہ قدم رکھا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ فَضَرَبَ بِرِجْلِهِ، اپنا مبارک پاؤں زور سے مارا۔ فقال اثبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، فرمایا احد ٹھہر جا، تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ تو حضور کی مبارک ایڑی کے لگنے کی دیر تھی، حضور کے قدم کی ضرب کی دیر تھی کہ اس کا زلزلہ تھم گیا۔ میرے امام بولے ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا۔ رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، جس کے حسن کے قصیدے میرے رب نے بھی بیان کیے ہیں۔ کبھی حضور کے چہرہ نور کا ذکر کرتے ہوئے والضحیٰ واللیل اذا سجا، کبھی حضور علیہ السلام کی مبارک زلفوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حامیم، کبھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں کا، کبھی دیگر اعضائے بطنیہ کا ذکر قرآن نے کیا۔ حضور کے سینہ اقدس کی کہانی قرآن نے بیان کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مازاغ آنکھوں کا تذکرہ قرآن نے کیا، تو پھر یہ محبوب اور مرغوب موضوع کیوں نہ ہوتا؟ اور آقا کریم کو اللہ نے وہ جمال دیا تھا، وہ حسن عطا کیا تھا، وہ خوبصورتی دی تھی جو حضور کا ہی حصہ ہے۔ ویسے اللہ کا ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول خوبصورت ہوا، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو خوبصورت نہ ہوا، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ آپ تو دکان پہ سیل مین بھی رکھیں تو اس کی باقی قابلیت کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت کو آپ دیکھتے ہیں کہ جو خوش شکل ہو، آنے والے کو متاثر کر سکے، باوقار لگے، تو جس کو اس نے نبی بنانا تھا تو اس کو اس نے یوں ہی یہ عظمت اور یہ رفت عطا کر دینی تھی۔ تو اللہ کا ہر نبی حسین، ہر نبی جمیل، لیکن جو جمال، جو خوبصورتی، جو حسن
جو شان و شوکت اللہ نے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کو عطا کی، وہ حضور کا ہی مقسوم ہے، وہ حضور علیہ السلام کا ہی حصہ ہے۔ سر انور سے لے کر پائے نور تک حضور کا ہر عضو بدن خوبصورتی کا مرقع اور جمال کا معیار ہے۔ خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ حسن محمد کو دیکھ لو، کوئی عیب کوئی نقص حضور کے پاکیزہ وجود میں نہیں رکھا گیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، حضور کے سامنے حضرت حسان بن ثابت نے یہ پڑھا اور آقا کریم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ایدہ بروح القدس، جبریل امین سے اللہ اس کی مدد فرما۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ کو ہر عیب سے مبرہ رکھا گیا ہے، آپ کا پیکر نور، آپ کا وجود مسعود حسن و جمال کا ایسا مرقع بنایا گیا کہ جس میں کوئی نقص نہیں رکھا گیا۔ صوری حسن بھی عطا کیا گیا، مانوی حسن بھی عطا کیا گیا۔ حضور کے اعضاء کا جو ظاہری حسن تھا وہ بھی اپنی مثال آپ تھا، اور جو باطنی جمال اور باطنی حسن اور باطنی کمال عطا کیا گیا تھا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کو جمال دیا گیا ہے، لیکن جو توانائی عطا کی گئی، جو طاقت عطا کی گئی، ید اللہ کے جو جلوے ان ہاتھوں میں رکھے گئے، وہ بھی ایک دل آویز کہانی ہے۔ اگر آنکھوں کی پتلیاں خوبصورت ہیں اور آپ کی مبارک آنکھوں کی چمک سے کائنات اس کو دیکھ کر کے مبہوت ہو جاتی ہے، مازاق کے کجلے اس میں رکھے گئے ہیں، لیکن اس کا مانوی حسن بھی دیکھیے کہ حضور بیٹھے مدینے میں ہیں اور جنت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ توانائی بھی عطا کی گئی کہ جس طرح روشنی میں دیکھا جاتا ہے حضور اسی طرح اندھیرے میں دیکھتے ہیں۔ فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، میں آگے بھی دیکھتا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ اقبال بولے، اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بی نندائے ما فی الصدور۔ لوگوں کی نظریں تو سینے کے اوپر دیکھتی ہیں، اے آمنہ کے در یتیم، تیری نظر تو سینے کے اندر چھپے راز بھی دیکھتی ہے۔ تو صوری حسن بھی اور مانوی حسن بھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا، اور اللہ جل شانہ نے وہ جمال دیا حضور کو کہ جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ایسی چمک، ایسی رانائی، ایسی خوبصورتی اور ایسا جمال تھا، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صرف حضور کے چہرے کو دیکھا اور لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ معروف نام حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہودیوں کے بہت بڑے حبر تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تعلق تھا، اور اس معاشرت میں ایک وقار کی مسند پہ براجما رہتے، لیکن جو ہی حضور علیہ السلام مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو یہ حضور کو دیکھنے آئے۔ با فضل الصدقہ اٹھا کر دیکھیے کہ ایک مناظرہ ترتیب دیا انہوں نے کہ ان سے یہ بات کروں گا، یہ سوال کروں گا، یہ اعتراض اٹھاؤں گا، لیکن جب حضور کی مجلس میں پہنچے اور آقا کریم علیہ السلام کے رخ زیبا کو دیکھا تو سارے سوال بھول گئے۔ رومی بولے، اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کی لوکال۔ تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے، تیرا ایک بار دیکھ لینا ہی تو سارے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ تو سوالات کا ایک
ढेर उठाए लाए थे, एक गठरी बांध के लाए थे सर पे रख के, लेकिन जो ही हुजूर को देखा तो वो जो गठरी बांध के लाए थे उसकी गिरहें ढीली होने लगी। फिर सवाल तितलियों की तरह उड़ने लगे और हुजूर को देखा तो कोई सवाल ही बाकी ना रहा। अब आका करीम ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्न सलाम, आओ किधर आए हो? ये तो मुनाजरा करने आए थे, सौदा लेने के लिए बाजार गए हम, हाथ उसके बिके जिसके खरीदार गए। लेकिन जब आका करीम ने पूछा कि आओ किधर आए हो, तो इन्होंने कहा, हुजूर मैं आपका गुलाम बनने आया हूं, तेरी तक के अदामा में मुरीद हो गई, हुजूर के हाथ पे बैत इस्लाम कर ली। अब जिन लोगों ने अब्दुल्ला इब्न सलाम को तैयार करके भेजा था, वो उम्मीद में थे कि थोड़ी देर के बाद हम सुनेंगे कि उन्होंने सख्त सवाल किए और मुसलमानों के नबी उनका जवाब नहीं दे पाए। लेकिन जब उनके कानों तक ये खबर पहुंची कि अब्दुल्ला बिन सलाम ने तो कोई सवाल ही नहीं किया, बल्कि वो महबूब की निगाहों का शिकार हो गए और उन्होंने देखते ही हुजूर पर तन मन सब कुछ निछावर कर दिया और लबों पे कलेमा जारी हो गया, तो वो सब्र न कर सके और अब्दुल्ला इब्न सलाम के पास पहुंचे और जाके कहा कि तूने यहूदियत की नाक खाकालूद कर दी, तुमने कोई सवाल किया होता, उन्होंने जवाब दिया होता और फिर तुमने मान लिया होता तो हम समझ जाते कि एक आलिम था, इल्मी प्यास बुझ गई, मुतमईन हो गया। लेकिन ये अजीब कहानी है, सुना है तुमने कोई सवाल भी नहीं उठाया, उन्होंने जवाब भी नहीं दिया, बस तुमने उनको देखा और देखते ही तुम्हारे लबों पे कलेमा जारी हो गया, तो ये क्या कहानी हुई? तो अब्दुल्ला इब्न सलाम ने जो जवाब दिया वो आबे ज़र के साथ लिखने के काबिल है। उन्होंने कहा कि ये बात मेरी समझ में भी नहीं आई। जब मैं उस आका व मौला की चौखट पे पहुंचा और मैं उनसे सवाल करने के लिए लफ्ज़ों को अभी तरतीब ही नहीं दिया था कि मेरी नज़र उनके जमाले जहां आरा पे पड़ गई। अब अब्दुल्ला बिन सलाम के लफ्ज़ सुनिए, फरमाते हैं, फलम्मा तबय्यनतु वजहहु अरफ्तु अन्ना वजहहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब। जब मैंने उनके जमाले जहां आरा को देखा, चेहरा नूर को देखा, रुखे ज़ेबा की ज़ियारत की, तो मैंने पहचान लिया ये चेहरा किसी झूठे का हो ही नहीं सकता है। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। अल्लाह ने सूरत ही ऐसी बनाई, जमाल ही ऐसा दिया, खूबसूरती ही ऐसी दी कि जो हुजूर को देखते वो देखते ही रह जाते हैं। शहर मदीना में हाजिर होते हैं तो वो उहद पे तो जरूर जाते हैं, हजरत अमीर हमजा के मज़ार पे हाजिरी देने के लिए और उस जबल उहद को देखने के लिए। और यकीन जानिएगा, जबल उहद को जब हम देखते हैं तो अजीब कैफियत में डूब जाते हैं। मैं तो वहां दोस्तों को कहा करता हूं कि आज पूरा मदीना बदल गया है, यानी उसकी वो सूरत, वो कच्चे मकान, वो घरौंदे, वो घर, वो कूचा बाजार, वो कच्ची सड़कें, वो माहौल आज वो आपको नजर नहीं आ रहा। जहां कच्चे मकान थे जिनके ऊपर छत खजूर के पत्तों की पड़ी थी, वहां आली नस्ब प्लाजे आपको नजर आते हैं, फलक पोस आपको होटल नजर आते हैं। वो कच्ची सड़कें आज आपको वहां दिखाई नहीं देती, वहां तारकुल की बिछी हुई सड़कें दिखाई देती हैं, खूबसूरत पत्थर लगे हुए आपको नजर आते हैं, वो ममियाती हुई बकरियां, वो जगाली करते हुए ऊंट आज आपको वहां दिखाई नहीं देते, वो माहौल आपको नजर नहीं आता। तो पुराना मदीना अगर ढूंढने निकले भी तो जाहिर है, अगरचे इन पुख्ता और खूबसूरत इमारतों के अंदर भी अक्स जमाले मोहम्मद का पड़ रहा है, लेकिन वो पुराना दौर अगर आप तलाश करना चाहें तो वो आपको वो चीजें नहीं मिलती। लेकिन जब आप उहद पे जाते हैं तो मैं दोस्तों को कहता हूं, इस उहद को जी भर के देख लो, इस पे डायरेक्ट मेरे हुजूर की नजरें पड़ी हुई, ये बदला नहीं, ये 14 सदियों से जैसा था आज भी ऐसा है, इस पे मेरे हुजूर की नजरें डायरेक्ट पड़ी हुई हैं और आका करीम अलैहिस्सलाम ने इसको देखा है। तो ये उहद हुजूर से मोहब्बत करने वाला है, हुजूर से प्यार करने वाला है, और इस प्यार की वजह से ये पत्थर कयामत के दिन जन्नत में जाएगा, ये पहाड़ जन्नत में जाएगा। यार अगर एक पहाड़ हुजूर से प्यार कर ले तो वो मकीने जन्नत बन जाता है, और अगर हुजूर का गुलाम एक आशिक हुजूर से मोहब्बत करे तो अल्लाह उसको कितने दर्जे अता फरमाएगा। तो आका करीम ने जोर से कदम मारा और फरमाया, उहद ठहर जा,
تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم کی شان ہے، یہ حضور کے ایک مبارک قدم کا جمال ہے اور اس کی خوبصورتی ہے۔ غزوہ ذات الرقاع کے اندر حضرت جابر کا اونٹ چلتے چلتے تھک گیا، سفر لمبا تھا اور اونٹ کمزور تھا، تو چلتے چلتے اس کو تھکن ہو گئی۔ اب وہ قافلے سے پیچھے رہتا چلا جاتا ہے، تو اس نے حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، یہ اونٹ تھک گیا ہے اور میں قافلے کے ساتھ چل نہیں پا رہا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک قدم سے اس اونٹ کو ٹھوکر لگائی۔ فنشط حتی کان ما یملک زمامہ، حضرت جابر کہتے ہیں اس کی لگام سنبھالی نہیں جاتی تھی، اتنا تیز چلتا تھا۔ یار جس کے قدموں کی ٹھوکر سے یہ توانائی آ جائے، اس کے ہاتھوں کی توانائی کا عالم کیا۔ تو اللہ نے صرف حضور کے مبارک قدموں کو صوری حسن ہی نہیں دیا تھا، مانوی جمال اور توانائی بھی عطا فرمائی تھی۔ حضور علیہ السلام کے چچا جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو راستے میں ذی المجال کی منڈی آئی اور وہاں حالات ایسے تھے کہ پینے کے لیے پانی دستیاب نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کہ اتشت ولیس عندی ماء، مجھے تو سخت پیاس لگی ہے اور پانی بھی پاس نہیں ہے۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضرب بقدمہ الارض فخرج الماء فقال اشرب، تو حضور نے اپنے مبارک پاؤں سے زمین پر ٹھوکر لگائی، چشمہ پھوٹ پڑا ہے، اور آقا کریم نے فرمایا چچا پانی پی لیجیے۔ تو وہ پاؤں اگر زمین پہ لگے تو چشمے پھوٹے، اگر احد پہاڑ پہ وہ پاؤں پڑے تو اس کا زلزلہ جاتا رہے، اور اگر وہ کسی جانور کو حضور ٹھوکر لگائیں تو اس کے اندر اس قدر تیزی آ جائے کہ اس کی بھاگ سنبھالی نہ جائے، اتنا سریع رفتار ہو جائے۔ اب ان قدموں پہ کون قربان نہیں ہوگا؟ یار ان قدموں کو چومنے کے لیے جبریل بھی تو بے تاب دکھائی دیتے ہیں۔ معراج کی شب جب جبریل حاضر خدمت ہوئے، حضور محو استراحت ہیں، تو جبریل عرض گزار ہوئے، مالک تیرا محبوب تو سو رہا ہے۔ اللہ اکبر، تبارک اللہ، شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ ایک کوہ طور پہ خود چل کے جاتا ہے اور عرض گزار ہوتا، رب آرنی انظر الیک، مالک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، سراپا چشم بنا ہوا ہے اور کہتا ہے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب کیا آتا ہے؟ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، میرے جلووں کی تاب نہیں لا سکتے۔ ایک خود چل کے جا رہا ہے اور تقاضۂ رویت کرتا ہے، اور جواب آتا ہے لن ترانی، اور ایک سویا ہوا ہے چادر اوڑھ کے، اور جبریل کہتے ہیں محبوب اٹھیے، رب آپ کو بلا رہا ہے۔ تبارک اللہ، شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے۔ تو جبریل حاضر خدمت ہوئے، حضور استراحت میں ہیں، تو آواز آئی یا جبریل قبل قدم ہے، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے۔ اب جبریل حضور علیہ السلام کے قدموں کو بوسے دے۔ کسی نے جبریل سے تصور کے عالم میں پوچھا، حضور کے قدم چومے، حضور کے تلووں کو بوسے دیے، بتا کیفیت کیا ملی؟ تو بولے نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ وہ سرور وہاں جو نصیب ہوا۔ وفد عبد القیس جب مدینہ المنورہ آیا تو ان میں ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا حضور کے پاس آیا، بس بے چینی تھی، اضطراب تھا۔ جب آپ مدینہ المنورہ میں جاتے ہیں تو آپ کو جا کے گاڑی اتارتی ہے اور آپ ہوٹل میں سامان رکھتے ہیں، تو پھر کتنی جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے غسل کریں اور جلدی سے نیا لباس پہنیں اور جا کے ہرے گنبد کو دیکھیں، حضور کی مبارک مسجد کی زیارت کریں، ان کوچہ و بازار میں جائیں جہاں حضور کے مبارک قدم لگے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ وفد عبد القیس جب آیا تو ان میں ایک صحابی حضرت زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پھر تیزی کے ساتھ گیا اور پھر ہم جا کے حضور کے ہاتھ بھی چومنے لگے، حضور کے قدم بھی چومنے لگے۔ یہ سعادت مند قدم جن کے بوسے صحابہ دیتے ہیں، کبھی جبریل کے بوساگاہ بنتے ہیں، کبھی احد پہاڑ کی چھاتی ان قدموں کو چومتی ہے۔ یہی قدم ایک موقع ایسا آتا ہے یاد خدا میں، اللہ کے شکرانے میں، نماز میں، لمبے قیام میں سوج جاتے ہیں۔
اور میرا مالک کہتا ہے اے چادر اوڑھنے والے ساری رات جاگا نہ کر کبھی سو بھی لیا کر۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں کا جمال اور مبارک قدموں کا حسن اور خوبصورتی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے مبارک قدموں کو صوری اور معنوی حسن سے نوازا، اور یہ حسن حضور کے مبارک قدموں کا ہے۔ پھر جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا حسین ہوگا۔ ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ حضور کے حسن کو بیان کرنے کا مقصود کیا ہے؟ تو صاحب، کسی کے حسن کو بیان کرنے کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ اس سے پیار اور محبت کا ربط قائم ہو، اور اگر قائم ہے تو مضبوط ہو۔ ہم حضور علیہ السلام کے حسن کو بیان اسی لیے کرتے ہیں، اور محدثین نے اس پر باقاعدہ کتابیں اسی لیے لکھی اور کتب حدیث میں باقاعدہ شمائل رسول پہ باب اسی لیے باندھے تاکہ لوگوں کے سینے میں حضور کی محبت کی جوت لگے، اور وہ جو شعلہ جوالہ ان کے سینے میں حب رسول کا ہے وہ اور بھڑک اٹھے، اور بندہ جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی اطاعت بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو جو محبوب اتنا سونا ہے، اتنا جمال آفرین ہے، اور جس کے قدم اتنے سونے ہیں، پھر اس کے نقش قدم کو کیوں نہ تھام لے، اس کے نقوش پا کو خضر راہ کیوں نہ بنا لے، پھر ان کے اٹھنے والے قدموں پر اپنی زندگی کیوں نچھاور نہ کرتے۔ اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے نقش نال حضور تو کہیں کہ ہاں تاجدار ہم، یعنی وہ قدم تو قدم رہا، اس قدم کی رعنائیاں، اس کی خوبصورتیاں، اس کا جمال اور اس کا حسن تو حسن رہا۔ جہاں وہ مبارک قدم لگا، جہاں وہ نقش لگا، اگر وہ نقش بھی سر پہ رکھنے کو مل جائے تو کہا کہ اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے نقش نال حضور، حضور علیہ السلام کا قدم تو جزو بدن رسول ہے۔ حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں میں وہ جو نالین تھی، اس نالین کا بھی نقش وہ اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے تو ہم زمانے کے تاجدار کہلائیں گے، اور جن کے سر پہ حضور کا قدم آ جائے ان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ تو یہاں اس نقش کو بھی دیکھیے، حضور کے مبارک قدموں میں جو نالین آیا اس کو نالین شریف کہتے ہیں۔ اس نال کو نال شریف یا ان نالین کو نالین شریف کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ حضور کے مبارک جسم سے جڑ گئے، حضور سے ان کا ربط پیدا ہو گیا، وہ جزو بدن رسول نہیں ہیں، تو اس کا یہ مرتبہ ہے۔ تو پھر حضور علیہ السلام کی شان اور حضور کی عظمت کیا ہوگی، اللہ اکبر۔ بلکہ حضور علیہ السلام کے نالین جہاں رکھے جائیں، وہ کسی نے کہا نا کہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے۔ وہ جگہ جہاں حضور کے قدم نہیں، حضور کے قدموں سے مس ہوئے نالین رکھے جائیں، وہاں جو ذرے اس نالین کے تلووں کو چومتے ہیں وہ بھی آسمان کے ستاروں سے اس شاخ کو حسین دکھائی دیتے ہیں، وہ بھی زیادہ چمکدار دکھائی دیتے ہیں، اور اس شاخ کی آنکھوں کا سرما اور ان کے دل کا قرار اور روح کی ٹھنڈک قرار پاتے ہیں۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام کی نسبت کا احترام اور حضور کی محبت کا اثر جو اس شاخ کے سینے میں محسوس کیا جاتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی خاص پناہیں، امان اور حفاظتوں کا حساب بخشے۔ کار ما آخر شدو آخر ز ما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشد۔